چھوڑا ہے؟ میں نے کہا میں نے سنا. کہنے لگے جی بابا جی رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ پھول اتنے آتے ہیں, یہاں تو لوگ اگر آئیں بھی نہ نماز جنازہ میں تو بڑی مشکل سے پھول ملتے ہیں, بڑی مشکل سے پھول ملتے ہیں. لیکن یہ بابا کیسا بابا ہے, لوگ جا رہے ہیں پھول کی پتیاں نشاور کر رہے ہیں, اب پھول اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں منتقل کرنا پڑتا ہے. گویا کہ پھولوں نے بھی ہنس کے کہہ دیا کہ جو رسول اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. تو یہ استثناء کا یہ جو بھوت سر پہ سوار ہے اس کو نکالیں. میری بات ختم. حضرت سلمان فارسی ممبر پہ عمر کھڑے ہیں. میں نے کہا بتاؤ اس مرد کلندر کو کون روک رہا ہے؟ سلمان فارسی. حضرت سلمان کہنے لگے ٹھہر جائیے عمر, نہیں سنیں گے خطبہ آپ کا. حضرت عمر جلال میں نہیں آئے, فرمانے لگے پھر بتائیں کیوں نہیں سننا چاہتے؟ کہنے لگے اچھا یہ بتائیں یہ جو آپ نے کپڑے پہن رکھے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کپڑے, یہ 60 لاکھ, یہ اتنی گاڑیاں, یہ پروٹوکول یہ کہاں سے آیا ہے؟ اگر عمر سے پوچھا جا سکتا ہے تو پھر آپ سے بھی حضرت سوال کیا جا سکتا ہے. یہاں بچیاں عزتیں اعلان کر رہی ہیں, یہاں جوان بھائی ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں بل کی وجہ سے, یہاں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. کہاں صدیق حضرت عمر جا کر مدینہ کے مضافات میں بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے, نابینا لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے راستہ گزروایا کرتے, اور کہاں آج آپ نے بجلی کے دام اتنے اونچے کر دیے, پیٹرول کے دام اتنے اونچے کر دیے, آپ نے کھانے کی چیزیں اتنی مہنگی کر دی ہیں کہ بندہ کہتا ہے جینے سے بہتر نہیں ہے کہ میں خودکشی کر لوں. میں نے کہا خودکشی کرنی بنتی ہے کہ تو نے مدینے والے کو ووٹ دیا ہی نہیں ہے. اگر مدینے والے کو ووٹ دیتا نا تو پھر صدیق کی وہ ریاست کا رنگ تجھے نظر آتا, عمر کی عدالت کا رنگ تجھے نظر آتا, عثمان غنی کی سخاوت کا رنگ نظر آتا, تجھے مولا علی حیدر کرار کی سخاوت کا رنگ نظر آتا, تجھے امام حسن کی سیادت کا تاج نظر آتا. تو نے انہیں چنا ہے جو تیرے خون پہ بیٹھ کے بڑے مزے کے ساتھ چین کی نیند سوتے ہیں. آپ اس کو ووٹ دے جو تیرے ہر غم میں کھڑا ہو. ایک سندھ کی اسمبلی کے اندر مفتی قاسم فخری کھڑا ہوا, اس نے پورے ایوان کو لرزا کے رکھ دیا. لبیک کا جب نعرہ لگتا تھا یوں لگتا تھا, صرف ایک نعرہ نہیں لگا رہا, پوری سندھ کی اسمبلی نعرے لگا رہی ہے. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا یہ جوڑا کہاں سے آیا؟ حضرت عمر کہنے لگے اچھا پھر اب بیان نہیں کروں گا, پہلے جواب دوں گا, بتائیے نا کہاں سے آیا. اب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا, فرمایا اب بتاؤ نا ذرا یہ 2 جوڑے یہ میں نے کیسے پہن رکھے ہیں؟ وہ کہنے لگے ایک مجھے ملا تھا, ایک میرے بابا کو ملا تھا, تو میں نے اپنا بھی حضرت عمر کو اپنے بابا کو دے دیا. اب حضرت سلمان کہنے لگے اب میرا معاملہ واضح ہو گیا ہے, اب آپ بیان فرماتے جائیں گے ہم سنتے جائیں گے, آپ بیان فرماتے جائیں گے. اور آج کی اس تاریخ ساز کانفرنس کے اندر, تاریخ لبیک کی اس کانفرنس کے اندر میں یہ پیغام دے رہا ہوں, اور یہ لبیک کا پیغام ہے, یہ بابا جی کی زندگی کا یہ مقصود ہے, یہ پیغام ہے. امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں کہ میرے حضور جلوہ فراز ہیں, اور ایک کالے رنگ کا سیاہ رنگ کا گدھا میرے حضور کی بارگاہ میں آنے لگا. جب آنے لگا نا تو صحابہ نے اسے روکا, کہا گدھا ہے. آپ میرے لفظوں کو سمجھیے گا, گدھا ہے, گدھا ہے, 4 ٹانگوں والا جانور ہے, نہیں معلوم اسے آداب رسالت کے تقاضوں کا پتہ بھی ہے یا نہیں, اسے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا سلیقہ بھی آتا ہے یا نہیں آتا, نہیں معلوم. میرے حضور نے مسکرا کے فرمایا اسے آنے دو, یہ گدھا ضرور ہے لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ سامنے کون بیٹھے, انہیں معلوم ہے.